بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائك أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم والقرآنه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات پڑھیں. تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے. وہی ہے جو لائق حمد و ثنا ہے. اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے. اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں پر کہ جنہیں فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا گیا. عصمت اہل بیت علیہ السلام پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کروں، آپ سب کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعے جمعۃ الوداع کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کی جانب سے اور اپنی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ عزیزان، آپ کی خدمت میں مشہور و معروف وہ آیہ مبارکہ کے جس کو آپ روزانہ دعاؤں میں تلاوت کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 اس کے ذیل میں چند ایک باتیں ماہ رمضان رخصت ہونے کو ہے۔ ماہ رمضان سے انسان، چونکہ یہ ولیوں کی عید کا مہینہ ہے نا، اپنے خدا کے دید کا مہینہ ہے، تو انسان ایسے رخصت ہو جیسے بھرے گھر سے میت اٹھتی ہے اور گریا ہوتا ہے۔ یقین مانیں، وہ مہینہ، وہ فرصت جو انسان کو میسر ہوتی ہے، یہ فرصت پورے سال میں پھر حاصل۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو سارا سال مصروف رہتے ہیں نوکریوں کی اور کاروباری مشکلات کی وجہ سے، مسجد نہیں آ پاتے مصروفیات کی وجہ سے، کچھ ایسے پروردگار کی جانب سے اسباب فراہم ہو جاتے ہیں کہ وہ مستقل مساجد کا رخ کرتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ خدا کا مہینہ اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ آخری عشرہ مغفرت، یہ ماہ مبارک جو خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے ساتھ آیا، اب مغفرت کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ ہم روزے جو رکھتے ہیں، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی فلسفہ۔ روزے کا فلسفہ وہی جو اہل بیت علیہم السلام نے بیان فرمایا کہ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ روزے کو کیوں فرض کیا گیا، کہا تاکہ اغنیاء کو فقراء کی بھوک کا اندازہ ہو سکے۔ انبیاء کو، اغنیاء کو، وہ لوگ جو رؤساء ہیں، رئیس ہیں، امیر ہیں، کبھی ان کو اس بات کا احساس ہو کہ غریب کس طرح سے بھوک کو برداشت کرتا ہے، اور پروردگار چاہتا ہے کہ اس احساس کے بعد امیر کے مال میں جو اللہ نے غریب کا حق رکھا ہے، اس احساس کے جاگنے کے بعد وہ امیر اس حق کو ادا کرے۔ یہ روزے کا بنیادی طور پر فلسفہ جو ہمیں اہل بیت علیہم السلام نے بیان کیا۔ سوال کہ ماہ رمضان المبارک کو ہی منتخب کیوں کیا گیا روزے رکھنے کے لیے؟ کیوں منتخب کیا گیا؟ دوسرے ماہ جو مبارک ہیں ان میں روزے فرض کیوں نہیں کیے گئے؟ قرآن بتا رہا ہے اسی آیت کو، جس کو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وہ قرآن مہینہ کہ جس میں ذات پروردگار نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن وہ کتاب ہدایت ہے جو حق اور باطل کو واضح کر دینے والی کتاب، اور پروردگار نے اس ماہ مبارک کو جو یہ فضیلت عطا کی کہ اس میں قرآن کو نازل کیا، فقط قرآن کو نازل نہیں کیا گیا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا کیا فقط قرآن کو ہی اس ماہ مبارک میں نازل کیا؟ کہا نہیں، پروردگار نے توریت کو، زبور کو، انجیل کو اور قرآن کو، تمام آسمانی کتب کو اس ماہ مبارک میں نازل کیا۔
اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ امام رضا علیہ السلام سے جب یہی سوال کیا گیا کہ مولا ماہ رمضان المبارک میں ہی روزے کیوں واجب کیے گئے ہیں، دوسرے مہینوں میں کیوں نہیں، تو امام نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خدا نے قرآن کو نازل کیا، اس قرآن میں حق اور باطل کے درمیان فرق ڈالا، جیسے خدا فرماتا ہے ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ، جو بھی قرآن کی آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی اس کا ترجمہ، جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اسی مہینے میں پیغمبر پر وحی نازل ہوئی، اسی مہینے میں شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات پروردگار کی جانب سے امر خداوندی نازل ہوتا ہے، اور یہ رمضان وہ مہینہ جس میں آئندہ کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ ہر اعتبار سے یہ ماہ مبارک با فضیلت ہے، با کرامت ہے، لہذا پروردگار نے اس ماہ مبارک کا انتخاب کیا اسی عنوان سے کہ اس میں اس کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق 30 روزے فرض کیے۔ اب سوال یہ جو کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ 30 ہی روزے کیوں فرض کیے، جیسا کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہتا ہے کہ گزشتہ امتوں میں تو 30 دن سے زیادہ کے روزے تھے، جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعے روزے کے تاریخچہ بیان کیا، اس میں نے بیان کیا۔ تو یہودی نے اعتراض کیا کہ گزشتہ امتوں میں تو 30 سے زیادہ روزے تھے، یہ آپ کے جو بیان کردہ روزے ہیں، جو آپ نے بیان کیا آپ کی شریعت میں، یہ 30 ہی کیوں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، کیونکہ وہ پھل جو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں تناول کیا تھا، اس کا اثر ان کے شکم میں 30 دن رہا۔ اس اثر کو زائل کرنے کے لیے حضرت آدم نے 30 دن روزہ رکھا۔ یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ اس نے آپ کو رات میں کھانے اور پینے کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اسی لیے ذات پروردگار نے 30 دن کے روزے فرض کیے تاکہ وہ یاد تازہ رہے۔ عزیزان محترم، آج آپ کی خدمت میں ایک اور عنوان، چونکہ آج جمعۃ الوداع ہے، پوری دنیا میں مظلوم اور مستضعفین کی حمایت کے لیے ریلیاں نکالی جائیں گی، تو اسی حوالے سے قدس کے عنوان سے چند ایک جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اب یہ دیکھیے کہ یروشلم جو عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس کا عربی بنتا ہے قدس، اور اگر ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پاک و پاکیزہ، شہر قدس یعنی پاک و پاکیزہ شہر، درست ہے نا؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تصاویر جو آتی ہیں، ریلیاں وغیرہ نکلتی ہیں تو تصاویر آتی ہیں، وہ تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی، تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سنہرا گنبد ہے، ایک عمارت کے اوپر ایک سنہرا گنبد ہے۔ لوگ اس سنہری گنبد کی تصویر کو دیکھ کر یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ مقدس مقام، درست ہے نا؟ ایسے ہی ہے، جب ہم بیت المقدس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تصویر کیا آتی ہے؟ وہ سنہری گنبد
جو ایک خاص مخصوص عمارت پر تعمیر ہوا ہوا ہے، درست ہے نا؟ در حقیقت جو سب سے عزیز ترین جس کی تکریم بھی ہے، جو محترم ترین ہے کہ وہ کیا ہے، وہ مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی جس کو آپ سرچ کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کا جو گنبد ہے وہ گرے کلر کا ہے، درست ہے نا؟ لیکن ہمارے ہاں جب بھی ہم بیت المقدس کی بات کرتے ہیں تو تصویر کی بات کریں، فوراً وہ تصویر ہمارے ذہن میں آتی ہے جو سنہری گنبد والی تصویر ہے، جبکہ وہ تصویر مسجد اقصی کی نہیں ہے۔ وہ تصویر سنہری گنبد اس سنہری گنبد کی ہے کہ جسے عبد الملک بن مروان نے تعمیر کروایا تھا، جس کا تعلق بنی امیہ سے تھا، ٹھیک ہے نا؟ عبد الملک بن مروان، وہ سنہری گنبد جس کی ہم تصویر لگاتے ہیں اپنے پروفائلز پر، ہاں اپنے سٹیٹس میں، در حقیقت یہ گنبد کس نے تعمیر کروایا؟ جس کا نام میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تین چیزیں ہیں جو اس باؤنڈری وال میں ہیں جو متبرک ہیں۔ جوانوں کے لیے خصوصاً عرض کر رہا ہوں، اپنے اذہان میں اس کو محفوظ کیجئے تاکہ اشتباہ نہ ہو۔ پہلی چیز مسجد اقصی کہ جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر لے جا رہے تھے تو مسجد نبوی سے ان کا سفر جو شروع ہوا وہ کہاں؟ مسجد اقصی پر آئے، مسجد اقصی میں امامت کی، اور اس کے بعد آپ نے اسی چٹان پر، یہ جو جس سنہری گنبد کی میں بات کر رہا ہوں در حقیقت یہ ایک چٹان ہے، اور روایتوں میں ملتا ہے یہ وہ چٹان ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر آئے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اسی چٹان سے اللہ کے رسول نے معراج کے لیے سفر کا پھر آغاز کیا دوبارہ۔ تو یہ دو مناسبتوں سے، دو نسبتوں سے اس چٹان کی کیا ہے؟ یہ چٹان کیا ہے؟ متبرک ہے، درست ہے نا؟ دو چیزیں، ایک مسجد اقصی جس کا گنبد گرے کلر کا ہے، ایک یہ سنہری گنبد جو کہ ایک چٹان ہے جس چٹان پر عمارت بنائی گئی پھر اس پہ گنبد بنا دیا گیا۔ اگر آپ اس کی تفصیل پڑھیں تو بہرحال ایک تاریخی اس کا پس منظر ہے جس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا، فقط میں نے آپ کے سامنے نام لے دیا کہ کس نے تعمیر کروایا۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسری چیز ہے ہیکل سلیمانی، وہ کہ جو حضرت سلیمان نے اپنے زمانے میں تعمیر کروایا۔ بات کیا ہے دراصل جو جس پر جنگ ہے، یہ وہ دنیا کا واحد مقدس ترین شہر ہے کہ جو یہودیوں میں، عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں سب کے نزدیک محترم اور مقدس ہے۔ اور ایک مشکل ہے، وہ کیا کہ ہیکل سلیمانی میں تابوت سکینہ رکھا ہے، جو کہ اب نہیں ہے، خدا نے اٹھا لیا۔ تابوت سکینہ میں انبیاء علیہ السلام کے تبرکات ہیں، حضرت موسیٰ کا عصا ہے، حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہے، منو صلی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ خلاصہ اس تابوت سکینہ پر بہت سی جنگیں ہوئیں تابوت سکینہ کو حاصل کرنے میں، کیونکہ عقیدہ یہ تھا کہ جس کے پاس یہ تابوت سکینہ ہوگا فتح اس کے نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ عجیب بات ہے نا، اگر تابوت سکینہ ہو اور اس میں انبیاء کے متبرک چیزیں ہوں تو وہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلمان بھی اس کو اپنے لیے متبرک جانتے ہیں اور اس کو فتح و نصرت کا نشان جانتے ہیں۔ اور اگر شیعہ تابوت امام حسین اٹھائیں تو یہاں 12 لوگوں کو وہ حسین کے جس کو اللہ کے رسول اپنے کاندھوں پر سواری کرایا کرتے تھے، وہ حسین کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ حسین جو کہ سید الشہداء ہیں،
وہ حسین کہ جو اللہ کے عزیز ترین ہیں، کہ جن کی محبت میں ذات پروردگار حسین پر گریہ کرنے والوں کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ درست ہے نا؟ خلاصہ تابوت سکینہ پہ جنگیں نہیں، اور بارہا ہیکل سلیمانی اور ان مقدس مقامات کو منہدم کیا گیا جنگوں کے نتیجے میں، اور پھر جب کوئی مسلمان قابض آتا تھا تو پھر وہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کرواتا تھا۔ تو اس اعتبار سے 3 اس میں متبادل مقامات ہیں، اور یہودی، عیسائی، مسلمان یہ سب متفق ہیں اس کے مقدس ہونے پر۔ ایک چیز میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں جو تاریخی حوالے سے بھی ہے، اور قرآن کی آیت بھی میں آپ کے سامنے آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 کہ آپ دیکھیے پروردگار قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا اولا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96۔ آپ کی خدمت میں ترجمہ عرض کروں، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو عالمین کے لیے بابرکت اور رہنما ہے۔ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے نا، اب اس کے سیل میں چند جملے آپ سماعت فرمائیں۔ اب یہ دیکھیے ہمارے ہاں ایک بات کی جاتی ہے جو غلط العام ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ بیت المقدس ہمارے لیے قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، ایسا ہے نا؟ کہا جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جو عبادت کا پہلا گھر قرار پایا خدا کی عبادت کے لیے وہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اور ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ بیت المقدس کو کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے، نہیں پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا، ایسے ہی ہے، لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، بولا بھی جاتا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ 17 ماہ کے لیے، اور بعض روایتوں میں 13 سال موقتاً حضرت رسول خدا اور ان کے اصحاب بیت اللہ یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کی تفاسیر میں بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ یہودی جو ہے باقاعدہ رسول اللہ پہ تانے بھی دیا کرتے تھے۔ یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول کیا ہے؟ کہ رسول اللہ کو یہودی تانے دیتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جو سابقہ انبیاء علیہ السلام کا قبلہ ہے آپ نے اس کو ترک کر کے اپنا الگ قبلہ بنا لیا۔ تو یہ آیت قرآن نازل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96۔ کیا؟ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو عالمین کے لیے بابرکت بھی ہے اور رہنما بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جواباً یہ بتایا کہ تم جسے انبیاء کا قبلہ بیان کر رہے ہو یہ وہ قبلہ کہ جس کے لیے روایتوں میں ہے کہ جسے تعمیر کیا حضرت آدم علیہ السلام نے، خانہ کعبہ کو۔ بیت اللہ کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت نوح کی کشتی والا جو واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، طوفان آیا تو یہ اس میں منہدم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پھر دوبارہ حضرت ابراہیم نے اس کی از سر نو تعمیر کی ہے، نہ کہ بنیاد رکھی ہے۔ بنیاد رکھنا اور ہے، از سر نو تعمیر ہونا اور ہے۔ اسی ذیل میں قرآن بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پروردگار نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 227 میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ إِلَىٰ۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، بنیادیں تھیں ان کو فقط بلند کر رہے تھے۔
بنیادیں جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، بنیاد الگ چیز ہوتی ہے، عمارت الگ چیز ہوتی ہے۔ خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، فقط یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اللہ کی عبادت حضرت آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر آج تک پروردگار نے جس کو مرکز خلائق قرار دیا، جس کو اپنے لیے عبادت کے لیے گھر قرار دیا کہ جس کی طرف لوگ رخ کر کے عبادت پروردگار انجام دیں، وہ خانہ کعبہ ہے۔ اور جو خانہ کعبہ کا مقام اور مرتبہ ہے وہ دنیا کی کسی بھی عمارت کو، کسی مقام کو حاصل نہیں۔ درست ہے نا عزیزان؟ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ موقتاً یہاں پر رخ کر کے نماز پڑھی گئی، اور بعد میں اسی سورہ بقرہ میں تحویل قبلہ کے بارے میں بہرحال آیات آئی، اور اس میں پروردگار نے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ اب اپنا رخ جو ہے آپ بیت اللہ کی طرف موڑ لیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں ساتھ ساتھ کہ ممکن ہے کہ موقتاً بیت اللہ یعنی بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا موقتاً اس لیے کہ جس طرح سے عیسائیوں کے پاس یہ واقعہ جو حضرت عیسیٰ کا پیدا ہونا بن باپ کے اور اس کے گھر میں، عیسائی یہی تو کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں پیدا ہوئے، اور کوئی انسانی جو مشینری ہے، جو نظام ہے، اس کے برخلاف کام ہوا، لہذا حضرت عیسیٰ اللہ کے نعوذ باللہ من ذالک فرزند ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ممکن ہے موقتاً یہ اس لیے ہوا کہ شاید اگر کوئی بعد میں یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ علی خانہ خدا میں پیدا ہوئے ہیں، جب عیسیٰ اللہ کے فرزند ہو سکتے ہیں تو علی کیوں خدا نہیں ہو سکتے؟ جہاں کا تھا اسی گھر میں پیدا ہوا۔ تو اس کا جواب میں فقط ایک جملہ کہوں گا، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں ساتھ ہی یہ عرض کروں کہ آج کا دن بابصیرت لوگوں کے لیے انتہائی اہمیت کا دن ہے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے آج کے دن عالمی یوم القدس کے دن کے طور پہ منانے کو کہا۔ کیوں؟ فقط ایسا نہیں ہے کہ آج کے دن کو بیت المقدس یعنی فلسطین کی حمایت میں منایا جائے تو اس سے مراد فقط فلسطین کے مظلوم اور مستضعفین جو افراد جو ہیں ان کی حمایت ہے، نہیں، ان کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہر وہ جگہ جہاں ظالم مظلوموں پر ظلم کر رہا ہے، امام امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق جو امام علیہ السلام کی وصیتیں ہیں ان میں سے آخری جملے امام کے کیا ہیں کہ اپنے بیٹوں کو مخاطب کیا، جبکہ پورے چاہنے والے امام کے مخاطب ہیں۔ درست ہے نا؟ ظاہراً امام حسین مخاطب ہیں، لیکن ہم سب کے لیے امام نے فرمایا، کیا فرمایا کہ یاد رکھو ہمیشہ مظلوم کے حمایتی بن کے رہنا اور ظالم کے خلاف آواز حق کو بلند رکھنا۔ امام کی اسی وصیت پر عمل کرتے ہوئے امام خمینی علیہ الرحمہ نے اپنے زمانے میں اس بات کو واضح کیا کہ دیکھو، اگر آج تم بیت المقدس پر قبضے پر خاموش ہو گئے تو تمہارے یہ گھر گھر پر قبضہ کر لیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان آج خاموش ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ کس کے آگے؟ امریکہ اور اسرائیل کے آگے، جن کا وجود مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے۔ فقط اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کی خاطر
اپنے آرام اور آسائش میں کمی واقع نہ ہو جائے، ظالم کی حمایت کر رہے ہیں، ظالم کی حمایت کر رہے ہیں، اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ دیکھیں عربوں کو، آج دبئی میں مندر بنائے جا رہے ہیں، فلسطین میں مسجد پہ قبضہ ہو رہا ہے، وہاں خاموشی ہے، تو یہاں مندر بنانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے امیر کائنات کے ذریعے سے بتوں کو توڑوا کر بتایا کہ فقط ذات پروردگار ہے کہ جس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو کلمہ کو کہہ کے اجازت دیتے ہیں، خود بنواتے ہیں، فنڈنگ بھی کرتے ہیں۔ عجیب بات۔ اور فقط یہی نہیں بلکہ فقط فلسطین ہی نہیں بلکہ بحرین میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، سیریا میں، لبنان میں، جہاں جہاں یہ دشمنان اسلام مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، افغانستان میں، وہاں ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے، کیا تمہیں ان بچوں اور عورتوں کی آوازیں نہیں آتی کہ جن پر ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں؟ کیوں تم ان کے لیے آواز حق کو بلند نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے؟ یہ یوم القدس منایا جاتا ہے، اسی بنیاد پہ بنایا جاتا ہے کہ آج کے دن خصوصاً عالمین کے میں، پوری دنیا میں جو طاغوتی عناصر ہیں ان کے خلاف آواز حق کو بلند کیا جائے۔ اب چند ایک سو باتیں جو انسان کے ذہنوں میں وارد کی جاتی ہیں کہ بھائی یہ تو عرب و عجم کا مسئلہ ہے، پاکستان میں ریلیاں کیوں نکالی جائیں، یا مثلا کہیں اور۔ عزیزان، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ہاتھ کو درد ہو دائیں ہاتھ کو تو بائیں ہاتھ کو محسوس ہو، اگر پیر میں درد ہو تو آپ کا پورا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرے۔ جو رسول کو مانتے ہیں اور جو رسول کی مانتے ہیں وہی ہیں جو آج ظالمین کے ظلم پر ڈٹے ہوئے ہیں اور مظلوم کی حمایت کر رہے ہیں۔ درست ہے نا؟ یہ ہم اپنی طرف سے نہیں ہے، اللہ نے کلام میں بھی ارشاد فرمایا اور اللہ کے رسول نے حدیث میں بھی، اور امیر کائنات نے اپنی وصیتوں میں بتایا۔ عجیب ہے۔ فلسطین میں آئیے، وہاں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں دیکھتے ہیں کہ جناب خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اسرائیل کو جو نجس وجود وہاں ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں، اور جب ہم یمن میں دیکھتے ہیں تو وہاں اتحادی فوجیں بنا کر وہاں کے مسلمان مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پینے کو صاف پانی نہیں ہے، ان پر ظلم کرنا اپنی مردانگی سمجھ رہے ہیں۔ معصوم نہتے لوگوں پر ظلم کرنا ان کے لیے اپنی ایک اتحاد بنانا اسلامی افواج کا، جو کہ نام نہاد اسلامی افواج، کہ جن کا اتحاد بنا کر اگر ظلم کیا جا رہا ہے، چڑھائی کی جا رہی ہے، تو کہاں کی جا رہی ہے؟ مسلمانوں پہ ہی کی جا رہی ہے۔ اگر دم ہے تو جاؤ نا اسرائیل، جاؤ، وہاں کیوں نہیں جاتے ہو؟ کیونکہ وہ آقا و مولا ہے نا، وہ آقا و مولا ہے، وہ ناراض ہو جائیں گے، پھر جو ہماری عیاشی کی زندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی، لہذا خاموشی اختیار کرو۔ وہی ہے دبتے کو دنیا دباتی ہے، جہاں جس کا زور چلتا ہے وہاں وہ زور چلاتا ہے۔ ان پر زور نہیں ہے، ان کی غلامی کر رہے ہیں اور مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں۔ کہیں اسرائیل کی حمایت کر کے یہ عرب، سب عرب کی بات نہیں کر رہا، حزب اللہ بھی عرب ہے، شام بھی عرب ہے، عراق بھی عرب ہے، ہر عرب کی بات نہیں کر رہا، ان عرب کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ جان رہے ہیں، جو آج کھل کر امریکہ اور اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ وہ ان کا عمل کیا ہے کہ اسرائیل جو کہ قابض ہے بیت المقدس پر، اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف اتحاد بنانے میں اپنے لیے راہ نجات کو تلاش کر رہے ہیں۔ عجیب ہے واقعہ۔ خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بات یہاں پر یہ روکے کہ یہ اس طرح کے دن کو منانا
تمام اہل ایمان کے لیے ضروری ہے، قرآن کے اعتبار سے بھی، روایتوں کے اعتبار سے بھی، اور سیرت آئمہ علیہ السلام کے اعتبار سے بھی۔ دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں تا حیات مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کی مخالفت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، مالک دو جہاں، دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں، ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں، پروردگار ان کی نصرت فرما۔ پروردگار یہ دنیا ظلم و جور سے پر ہو رہی ہے، پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مخلوق وخالق كل مخلوق وبارز كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط۔ أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم، والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين فاطمة الزهراء وسيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على خلقه أجمعين والحسين الشهيد المسموم ووارث أمير المؤمنين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر العلم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق المقتدي بآبائه صالح وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبي وعلي بن موسى الرضا من الترات برة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمن علي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين وخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقه المؤدي عن نبيك وارث علم ماضي من الوصين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبجهده ضبطت الأرض والسماء وبيملاه الله الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنه يرونه بعيدا نراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين۔ عزیزان محترم، آج آپ کی خدمت میں 4 اصول جو شریعت نے ہمیں بتائے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو سکے۔
तमाम मेरे सुनने वाले इन 4 उसूलों को याद कर लीजिए ताकि ज़िंदगी में जो मसाइल और मुश्किलात पैदा होती हैं वो आपके लिए दुश्वारी का सबब ना बने और आपके लिए परेशान कुन ना हो। 4 उसूल जो फ़िक़्ह में बयान हुए हैं, असालत तहरा, असालत हिलिया, असालत सेहत, असालत बराअत, ये 4 उसूल हैं। अगर आप ये याद कर लेते हैं, मुख्तसर से उसूल हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा ज़िंदगी गुजारने में और ज़िंदगी के हर मोड़ पर। पहला जो उसूल है असालत तहरा, यानी क्या मतलब, इससे मुराद क्या है, इसका मतलब क्या है? कहते हैं तबई तौर पर हर चीज़ पाक है मगर ये कि इसके नजिस होने का इल्म हो जाए। ये एक कानून है शरीयत का जिसको कहते हैं असालत तहारत। हर चीज़ पाक है जब तक उसके नजिस होने का आपको इल्म ना हो जाए। मसलन आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, परनाले से पानी गिरा, अब आपको उसके पाक और नजिस होने का इल्म नहीं है, तो अब आपको तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है कि आया मेरे कपड़े नजिस हुए हैं या नहीं। चूँकि आपको उसके नजिस होने का इल्म नहीं है, लिहाजा वो पानी पाक है। आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, एक तो वाज़ेह है कि गटर का पानी बह रहा है, ठीक है ना, वो तो वाज़ेह है। लेकिन अगर गटर का पानी नहीं है, नॉर्मली पानी बह रहा है और आपके कपड़ों पे छींटे आ जाएं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि यह पानी नजिस है या पाक। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, किसी शख्स ने आपको पानी की बोतल भर के फेंक दी, अब आप परेशान हैं, पता नहीं नजिस था या पाक था। तो चूंकि आपको उसके नजिस और पाक होने का इल्म नहीं है, तो यहाँ कायदे असालत तहरा को जारी करेंगे और हम ये कहेंगे कि ये पाक है। लेकिन जब आपको उस चीज़ के नजिस होने का इल्म हो जाए तो फिर आपको उसी के मुताबिक अमल करना होगा। दूसरा फ़िक़ही मसला यानी जो उसूल है असालत हिलियत, यानी तबई तौर पर हर चीज़ हलाल है जब तक उसके हराम होने का इल्म ना हो जाए। ये दूसरा कायदा याद रखें, हर चीज़ पाक है जब तक उसके हराम होने का इल्म ना हो जाए। अब आपको तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है कि मुर्गी सही काटी थी नहीं काटी थी, गाय जो है वो जिंदा थी या मुर्दा काट के खिला दी। हाँ, क्यों? क्योंकि फ़िक़ही उसूल के मुताबिक हर चीज़ पाक है, हलाल है जब तक उसके हराम होने का इल्म ना हो जाए। तीसरा उसूल असालत सेहत, जब कोई अपने अंजाम दिए हुए अमल में शक करे कि सही अंजाम दिए हैं या नहीं, तो उसे सही समझेगा। यहाँ अक्सर लोग परेशान होते, पता नहीं मैंने नमाज सही पढ़ी या नहीं पढ़ी। आपने नमाज सही पढ़ी है, पता नहीं मेरा रोज़ा सही हुआ या नहीं। आपने तमाम चीज़ों में एहतियात की है, मुब्तलात रोज़ा का ख्याल रखा है, अब पता नहीं सही है, आपका रोज़ा सही है, दुरुस्त है। तो जब आपने अमल अंजाम दिया, उसके बाद शक हो रहा है सही होने और ना होने के बारे में, तो आप किस तरफ जाएंगे कि आपका अमल सही है। चौथा उसूल असालत बराअत। अब देखिए ये क्या है, जब कोई शक करे कि इससे कोई इबादत छूट गई है या नहीं, तो समझेगा कि नहीं छूटी है। एक इंसान पाबंदी से इबादत करने वाला है, अब उसके जहन में शैतानी वसवसा या कोई बात आ रही है कि पता नहीं मैंने फलां दिन जो है वो नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, तो वो किस बात पर बिना रखेगा कि नमाज पढ़ी थी। लेकिन जब यकीन हो जाए, ये शक की सूरत में है, ऐसा नहीं कि कोई फ़ायदा उठाए बोले वहाँ साहब ने कह दिया वो खैर है, शक की सूरत में। लेकिन जब यकीन हो जाए कि नहीं पढ़ी थी तो फिर आपको पढ़नी है। यहाँ एक और नमाज है जो कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश करती है कि जुम्मतुल विदा वाले दिन ये नमाज पढ़ लो, इतने साल की नमाजें आपकी कज़ा, आपके बाप दादाओं की कज़ाएं हो जाएंगी। बहुत बेहतरीन चीज़ बता दी है भाई, सारे दिन आराम करें, जुम्मतुल विदा वाले दिन आके वज़ू करके नमाज पढ़ ले, छुट्टी एक दिन की नहीं, एक साल की नहीं, कई सालों की, फकत आपके नहीं आपके आबा और अजदाद की भी छुट्टी। कितना आसान है ना। अलबत्ता मुमकिन है कि सवाब मिल जाए,
لیکن قضا تب ہی ادا ہوگی جب آپ اس کو ادا کریں گے. قضا تب ہی ادا ہوگی جب اس کو آپ ادا کریں گے. اس کے ساتھ ہی ایک بہت اہم ترین موضوع جو میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ کہ آپ حوصلے کے ساتھ اس کو سنیں گے اور اس پر توجہ کریں گے. میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، اسی میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات کو آپ سے جو پیغام ہے، جو اس وقت پوری قوم کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، لہٰذا اس وقت ضرورت ہے کہ اس چیز کو ڈسکس کیا جائے. عزیزان، پہلی چیز، ذات پروردگار نے قرآن میں انشاءاللہ وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. نکاح کرنے کا حکم دیا ہے. جو حیثیت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، قابلیت رکھتا ہو، صلاحیت رکھتا ہو، نکاح کرے. فقیر ہے، پروردگار اپنے فضل سے غنی کر دے گا. حال ہے نا؟ یہاں ایک چیز، چند چیزیں سمجھنے کے لیے آپ سب کے لیے ضروری ہے، سب کے لیے، ون ٹو آل، چھوٹے سے لے کر بڑا تک. اس کو توجہ سے سنیں. نکاح کرنے کا اختیار خاتون کے پاس ہوتا ہے. کوئی کسی خاتون کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ زبردستی بندوق کے زور پہ یا دھمکا کر نکاح نہیں کر سکتا، کرے تو باطل ہے. طلاق کا اختیار اللہ نے لڑکے کو دیا ہے. کوئی کسی سے تلوار کے زور پر طلاق کے صیغے جاری کرنے کی پرمیشن نہیں دلوا سکتا. البتہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سورہ بقرہ میں اگر تم دونوں کے درمیان نہیں بن رہی تو احسن طریقے سے ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ اور دیکھو فتنہ گری وغیرہ نہیں کرنا. درست ہے نا؟ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر علیحدہ ہونا ہے تو اس طرح سے ہو جاؤ. لیکن ایک مشکل دیکھیے، میں نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کا انجام بہت برا دیکھا ہے کہ جو کسی کی بہن اور بیٹی کو اذیت پہنچاتے ہیں. وہ کیا کہ مثلا نہیں رہنا چاہتے خاتون، ہاں، اور وہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، میں تو نہیں دے رہا. میں نے ان لوگوں کا اپنی آنکھوں سے بہت برا انجام دیکھا. پروردگار سب کو محفوظ رکھے، سب کے گھروں کو آباد رکھے. آپ دیکھیں ایک مسئلہ اس مشکل کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایسے افراد آپ کے شہر میں موجود ہیں. بدقسمتی ہے ہماری. ادارے بھی موجود ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر صیغے، ہاں البتہ ایک صورت ہے جو میں بھی بتاؤں گا. وہ کیا، بعض ادارے اور بعض افراد انفرادی طور پر اپنے دفتر بنا کے بیٹھے ہیں. بعض لوگ انفرادی طور پر پیسے دیں اور وہ طلاق کے صیغے جاری کر دیں گے. گھر پہ میاں سو رہے ہیں، ٹی سی ایس والا آیا، آپ کے لیے لیٹر آیا ہے، آپ نے جا کے وہ لیٹر دیکھا، ہاں یہ کیا، میری منکوحہ اب وہ مطلقہ ہو گئی ہے، جو میرے نکاح میں ہے مجھے پتا بھی نہیں، اب وہ طلاق لے کے گھر بیٹھ چکی ہے. عجیب بات ہے. عزیزان، ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہمارا دشمن اور قاتل کوئی نہیں سوائے ولد الزنا کے، یہ حالت نجاست میں جو مقاربت کا نتیجہ ہو. تو اب سمجھ لیں کہ شوہر کی اجازت کے بعد، بغیر شوہر کی اجازت کے بغیر جو لوگ طلاق کے صیغے جاری کرواتے ہیں اپنی سہولت دیکھتے ہوئے کہ بھائی اس مولوی کے پاس گئے، یہ 6 مہینے لگائے گا، یہ سال بھر لگائے گا، یہ 8 مہینے لگائے گا، یا 14 مہینے لگائے گا، اپنی سہولت کے لیے. میں نے سنا ہے فلاں مقام پر ایک صاحب ہے، ان کا دارا ہے، وہ پیسے لیتے ہیں، صیغہ پڑھ دیتے ہیں، اپنی سہولت کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں. پھر بعد میں کیا ہوتی ہے، وہ نسل پیدا ہوتی ہے. جب طلاق غیر شرعی ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی اور نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا. درست ہے نا؟ ایسے ہی ہے. تو پھر وہ نسل پیدا کر رہے ہیں ہمارے ادارے یا ہم لوگ کہ جو امام زمانہ کے دشمن ہوں گے. آپ سوچتے ہیں نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیعہ کہے گا کہ مولا آپ ہمارے مولا نہیں ہیں؟ کہاں سے آئیں گے وہ لوگ؟ وہ ایسی ہی نسل ہوگی. لہذا بہت حساس معاملہ ہے ان افراد سے کہ جو کسی کی بہن بیٹی کو اذیت پہنچا رہے ہیں، اجازت نہیں دے رہے. آپ کو حق نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو آپ آزاد کر دیں. آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کو اذیت پہنچائیں. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم بند گلی میں راستہ ہے، آپ حاکم شرع سے رجوع کریں
درست ہے؟ یا ایسے مستند ادارے سے جو کہ حاکم شرع سے مربوط ہو، وہ اجازت لیتے ہیں اور طلاق میں حکم جاری ہو جاتی ہے، آزاد ہو جاتی ہے خاتون۔ کیا ضرورت ہے ایسی جگہ جا کے، ایسے دروازے پہ جا کے، ایسے فرد یا ایسے ادارے میں جا کے اپنی نسلوں کو خراب کرنا؟ میں ایسا کیس آپ سے آج شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو حساسیت کا علم ہو۔ ایک خاتون کے جنہوں نے ایک جگہ مقام پر جا کے ایک ادارے میں طلاق کے صیغے جاری کروائے خلا کے، انہوں نے کہا بیگم خاتون کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ گھر جا کے آرام سے بیٹھے، پیسے دے دیں، درخواست لکھ دیں اور جائیں۔ طلاق کے صیغے جاری ہو گئے، عدت پوری ہوئی، عدت کے بعد شادی ہوئی، بچہ ہو گیا۔ اب جب پتا چلا ان صاحب کو کہ تو فلاں صاحب نے صیغے جاری کیے، تو فوراً یہ کہتے ہوئے تحقیق کیے بغیر کون کہتی ہے کہ جناب بس تمہاری چھٹی۔ وہ آج خاتون در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، وہ رو رو کے سب کو بتاتی ہیں کہ میری طلاق صحیح ہوئی ہے، لیکن ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کی طلاق صحیح ہوئی ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ ہماری ماں بہن بیٹیوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ خدا را اپنی سہولت کے لیے 1-2 سال کی زحمت اٹھا لیجیے، ایسا نہ ہو کہ نسلیں تباہ ہو جائیں اور سالوں سال یہ مشکلات نسلوں میں منتقل ہوتی رہیں۔ بہت حساس معاملہ ہے یہ، لہٰذا سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے افراد سے اجتناب کریں جو غیر شرعی طور پر طلاق کے صیغے جاری کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ زیادہ تر خلا میں ہے، کیونکہ طلاق کی اختیار مرد کے پاس ہے، تو وہ چاہے طلاق دے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی خاتون طلاق لینا چاہیں، یعنی خلا لینا چاہیں، علیحدگی لینا چاہیں، ایسی صورت میں حق مہر معاف کریں گی اور اس کے بعد شوہر اجازت دے گا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کی علیحدگی ہو جائے گی۔ یہ شرعی طریقہ ہے۔ اپنی سہولت کے لیے ایسا نہ کریں۔ ایک صاحب نکاح پڑھانے گئے کہ بھائی طلاق نامہ، متعلقہ تھی خاتون، طلاق نامہ دیکھا، اچھا یہ تو فلاں صاحب نے پڑھائی ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے باقاعدہ کہ ہم نے 3 لیٹر بھیجے، کوئی جواب موصول نہیں ہوا، لہٰذا ہم نے صیغے جاری کر دیے۔ آپ کون ہیں؟ خدا ہیں؟ آپ حاکم شرع ہیں؟ آپ مجتہد ہیں؟ آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ حاکم شرع بھی پورا کیس اسٹڈی کرنے کے بعد، جاننے کے بعد اجازت دیتا ہے۔ آپ اتنے اوپر کی پاور رکھتے ہیں؟ 3 لیٹر بھیجے جناب، کوئی جواب موصول نہیں ہوا، لہٰذا ہم نے صیغے جاری کر دیے۔ اللہ اکبر۔ تو جب ان صاحب نے دیکھا اچھا یہ، انہوں نے کہا بھائی میں تو نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا آپ نکاح نہیں پڑھائیں گے؟ جس نے طلاق جاری کی تھی اس کو فون کیا، بھائی انہوں نے طلاق نکاح پڑھانے سے منع کر، یہ مولانا صاحب ایسے ہیں، چھوڑ دو ان کو، ہم اپنے بندے بھیجتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بندے بھیجے، پیسے بھی زیادہ ملے، عزت بھی زیادہ ملی، نتیجہ کیا نہیں ہوا؟ نسل برباد ہو گئی۔ موقتاً وقتی فائدے کے لیے ہم نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا۔ یہ ایک انتہائی اہم اور حساس مسئلہ جس پر ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں کہ جو ہماری اور آپ نسلیں خراب کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کرتے ہیں عالم والے تو واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مالک دو جہاں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، مالک جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں ان سب کی عبادات، ماہ رمضان کے روزوں کو، اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ چاردہ معصوم علیہ السلام کا، پروردگار جتنے بھی عبادت گزار ہیں پروردگار ان سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک چیز مسئلہ شرعی واضح کر دوں، کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، عید قریب آ رہی ہے، فطرہ جو ہے، جو آپ غذا کھاتے ہیں، مثلا گندم اور یعنی آٹا، 3 کلو آٹا، درست ہے، اس کے پیسے جو ہے آپ مستحق کو دیں۔ ایک چیز کا لحاظ رکھیں بس کہ سید کا سید کو جا سکتا ہے اور غیر سید کو بھی جا سکتا ہے فطرہ، لیکن غیر سید کا سید کو نہیں جا سکتا۔ صرف یہ کہ نہیں جا سکتا، وہ جو پیسہ ہے فطرے کا آپ اس میں رد و بدل یا تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اس پیسے کو یوں ہی جیسے آپ کے پاس امانتاً آئے، یا آپ خود اپنے گھر میں دیکھیں جو ضرورت مند ہیں، یا پڑوس میں دیکھیں، اعتراف میں دیکھیں، اپنے شہر میں دیکھیں اور مستحقین تک پہنچائیں۔ یہ ان کا حق ہے اور یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس سے وہ اپنی عید بہتر طور پر منا سکتے ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں سیرت اہل بیت اور سیرت
اے انبیاء علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ مالک تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں پالنے والے، تجھے واسطہ چار معصومین علیہ السلام کا جتنے بھی مریض ہیں، بالخصوص علامہ رئیس جعفر نقوی صاحب، مولانا منور علی نقوی صاحب، اور جو بھی کورونا کے مرض میں مبتلا ہیں، اس وبا میں مبتلا ہیں، پروردگار ان سب کو صحت و سلامتی عنایت فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس وبا کو ایجاد کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، دنیا میں ان کو ذلیل و رسوا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد کثیر صحیح و سالم عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ چار معصومین علیہ السلام کا جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے مسائل میں مبتلا ہیں ان کے مسائل کو حل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ چار معصومین علیہ السلام کا، رب کائنات تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر رہے ہیں، مرنے سے پہلے تمام ائمہ علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما، مرنے کے بعد قبر میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ادنا غلاموں میں شمار فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔